گانا بجانا کبیرہ گناہ ہے۔ میوزک، جس کا ذکر سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 اور 7 میں آیا ہے، یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وہ لہو الحدیث ہے۔ لہو الحدیث کے بارے میں علماء کے قول یہ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کہتے ہیں لہو الحدیث کا یہاں مطلب گانا بجانا ہے۔ انہوں نے جو لہو الحدیث کا مطلب لیا ہے وہ گانا بجانا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں یہ آیت گانے اور اسی طرح کی چیزوں کے لیے کہی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ اسی باتوں کے لیے کہا گیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو لوگوں کو اللہ کی یاد سے دور کر دے، جیسے کھیل تماشا، یہ سب لہو الحدیث ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کے کلام کو ماننے سے روکے وہ لہو الحدیث ہے۔ داستانیں، کہانیاں، افسانے، گانا بجانا، یہ سب لہو الحدیث ہے۔ ہر وہ کھیل جو دین سے گمراہ ہونے یا دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے، یہ بھی لہو الحدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گانے کی مجلس میں بیٹھ کر گانا سنے گا، قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ جب کوئی راگ کے ساتھ گانا گاتا ہے تو اس پر شیطان سوار ہو جاتے ہیں اور اپنے پاؤں کے ساتھ اس کے سینے پر ناچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ زنا، ریشم، شراب اور گانا بجانے کو حلال کر لیں گے۔ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے۔ ان کی موجودگی میں گانے بجیں گے، گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دیں گے اور کچھ کو بندر اور سور بنا دیں گے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اور جو مریں گے ان کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کیوں لوگوں کو جو ماریں گے ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کیوں لوگوں کو ختم کر رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب گانے بجانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی اور لوگ شراب کو حلال سمجھ لیں گے۔ یعنی آپ نے نشانی بتائی کہ جب اس طرح کا ہوگا کہ شراب کو حلال کر لیا جائے گا اور گانے بجانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی تو لوگوں کو مارا جائے گا اور انہیں نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کیوں مار رہے ہیں، اور وہ جو مر رہے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ ان کو کیوں مارا جا رہا ہے۔ گانا دلوں میں اس طرح گناہ پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بانسری کی آواز سنی تو اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور راستے سے ہٹ کر دوسری طرف چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد آپ کے ساتھی نے پوچھا کیا آپ نے اپنے ساتھی سے پوچھا کیا بانسری کی آواز آ رہی ہے؟ ساتھی نے کہا نہیں۔ تب انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا جیسے میں نے کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے تو آپ کو ہر چیز میں کاپی کرتے تھے، بہت جیسے کبھی آپ کو اس حدیث سنا رہے ہوتے تھے اور آپ نے اپنا قمیص کا بٹن کھول لیا تو جب سیم حدیث عبداللہ بن عمر روایت کرتے تھے تو وہ بھی اس طرح سے بٹن کھول لیتے تھے، یعنی ہر چیز میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بانسری کی آواز سنی تھی تو انہوں نے بھی کانوں میں ایسے ہی ہاتھ دیا تھا، اس لیے میں نے بھی ویسے ہی کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنی تھی آواز تو انہوں نے بھی نہیں سنی۔ جو گانا بجانے کا کام کریں یا میوزیکل پروگرام اپنے گھر میں آرگنائز کریں، دونوں پر لعنت ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت کے کچھ لوگ تکبر، گھمنڈ اور کھیل تماشے میں رات بسر کریں گے لیکن صبح کے وقت بندر اور سور بنے ہوں گے۔
حلال کو حرام ٹھہرانے والے، گانے والیوں کے عام ہونے، شراب پینے، سود کھانے اور ریشم پہننے کی وجہ سے۔ یعنی جب یہ سب گناہ اتنے زیادہ عام ہو جائیں گے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیں گے۔ موسیقی اور گانے بجانے کے لوگوں کے لیے قیامت کے روز رسوا کن عذاب ہوگا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 اور 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو دین سے غافل کرنے والی باتیں خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے علم کے بغیر ہٹا دے اور اللہ کی راہ کا مذاق اڑائے، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب کی خوشخبری دی ہے۔ موسیقی اور گانا بجانا عام ہونے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھسانے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا۔ مسلمانوں میں سے کسی آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، آلات موسیقی عام استعمال ہوں گے، یعنی انسٹرومنٹ جو ہوں گے وہ عام استعمال ہوں گے، اور شرابیں پی جائیں گی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ ایسا جب ہوگا تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سزائیں دیں گے۔ موسیقی یعنی میوزک کی کثرت ہونے پر اللہ تعالیٰ لوگوں کی شکلیں مسخ کر کے بندر اور سور بنا دیں گے۔ حضرت مالک اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ ان کے ہاں آلات موسیقی یعنی طبلہ، سارنگی وغیرہ بجیں گے، گانے گائیں گے، اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ جو ہے فورکاسٹ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کی آواز تک سننا گوارا نہیں فرمایا۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے باجے کی آواز سنی تو اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیں اور راستے سے ہٹ گئے تاکہ آواز سنائی نہ دے۔ راستے سے ہٹنے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا، نافع، باجے کی آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں میں سے انگلیاں نکال لیں اور فرمانے لگے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی آواز سنی تو اسی طرح کیا جیسے میں نے کیا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔